کریم آقا نے فرمایا لوگوں میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح تھے، بڑے بڑے گھڑوں کی طرح ان کے پیٹ تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ دوڑ رہے تھے۔ سانپ دوڑتے بھی ہیں، اندر سے ڈستے بھی ہیں، وہ چلاتا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن اس پہ یہ کیفیت جاری و ساری ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل جی سرکار یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں، سود کا مال رکھتے ہیں، سود کی لت جن کو پڑی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں سونیا کہ جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ صرف دو گناہ ایسے ہیں دوستو جن پہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان دو گناہوں پر عذاب ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ کچھ گناہ مسلمان جو گناہ کریں گے نا جہنم میں جائیں گے، کچھ دیر عذاب سہیں گے، پھر اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن میں قرآن میں کہا گیا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ ان دو گناہوں پر ہمیشہ عذاب رہے گا۔ کون سے دو گناہ؟ پہلا گناہ قتل ناحق، جو بندہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس بندے پر ہمیشہ اللہ کا عذاب رہے گا۔ اور دوسرا گناہ سود خوری ہے، جو سود کھاتا ہے، مانے سود کی جس کو لت پڑی ہوئی ہے، فرمایا اس پر ہمیشہ جہنم کا عذاب رہے گا۔ سود اتنی بری لعنت ہے دوستو، اتنی بری لعنت ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا اس گناہ کے 73 درجے ہیں اور سب سے بدترین درجہ ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہوتا ہے۔ اب تصور تو کریں، تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح ہماری سوسائٹی کہاں پہنچ گئی۔ آج پیکیج لائے جاتے ہیں ہمارے پاس سود کے، یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، پیکیج کی شکل میں سود آفر کیا جاتا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس بیماری میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سنیے سورہ بقرہ تیسرا پارہ، اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا تو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے نا تو ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں مس کر دیا ہے، مخبوط الحواس ہوں گے، ان کے حواس باختہ ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کدھر جانا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، قرآن کہتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ سود بھی کاروبار ہے، یہ بھی کاروبار کی شکل ہے، یہ سود کو بھی کاروبار سمجھتے تھے کہ جس طرح دوسرا کاروبار ہے سود بھی کاروبار ہے، یہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو مخدوم الحواس کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیفیت یہ کہ ہماری سوسائٹی کہتے ہیں نا لوگ وہ جی 10 لاکھ کا مکان لے لیا، اس کو کرائے پہ دے دیا تو 10,000 کا اس سے ماہانہ کرایہ آ رہا ہے، اور ہم نے کسی کو 10 لاکھ دے کر اس سے کہا کہ 10,000 مجھے ماہانہ ساتھ اور دیتا رہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ بھائی تجھے تو فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، قرآن نے کہہ دیا حرام ہے۔ یہ تو ایسے ہی سمجھ لینا آپ کہ کسی عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی، کسی عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو اس کے ساتھ تو آپ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی، اور گھر پڑھنے تو آپ کہیں کہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح کروں گا، ہے تو وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، لیکن قرآن کی تقسیم ہے، فرمایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح
سود بھی کاروبار کی شکل اور دوسری بھی کاروبار کی شکل. قرآن کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. خبردار سود کے قریب نہ جاؤ, خبردار اس کے قریب نہ پھٹکو, یہ حرام ہے, اس کے حق کے قریب نہ جاؤ. اور قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. او ایمان والو, جو کوئی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو, سود سے باز آ جاؤ, بچ جاؤ سود سے. ان کنتم مؤمنین, اگر ایمان والے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر باز نہیں آتے ہو, سنو قرآن کیا کہتا ہے, فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ رسول کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ وہ کس میں طاقت ہے, کس میں طاقت ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی؟ اللہ رسول تو نظریں پھیر لیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں, تو ان کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو اللہ رسول کے ساتھ جو سود کا کاروبار کرتا ہے, باز نہیں آ رہا, فرمایا پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا, اللہ اس کو دنیا میں رسوا کرے گا, وہ دنیا میں ذلالت دیکھے گا, ذلالت اس کا مقدر ہوگی. اور یاد رکھے دوستو, خدا کی عزت کی قسم, پوری کائنات ڈھونڈ لے, مجھے کوئی ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دے جو سود کا کام کرتا ہو اور اس کی اولاد نیک ہو سکتا ہی نہیں. قرآن نے کہہ دیا جب حرام کھلائے گا اولاد تیرے سامنے کھڑے ہو کے بھونکے گی, حرام کھلائے گا اولاد تیرا گریبان پکڑے گی, حرام کھلائے گا اولاد تیری گستاخ ہوگی. ممکن ہی نہیں ہے کہ تیری تابعدار ہو جائے, کیونکہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے, تو اعلان جنگ پھر اسی طرح ہی ہوگا, وہ تیرے اپنے خون کو تیرا گستاخ کرے گا. اس لیے واضح کہا گیا خبردار لوگوں اس سے بچ جاؤ, بچ جاؤ, بچ جاؤ, بچ جاؤ سود سے. سود کے قریب ہرگز نہ جاؤ, سودی مال کے ہرگز قریب نہ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے اسلاف کے تو کیا کہنے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض دیا ہوا تھا, 10,000 درہم آپ نے قرضہ دیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک دن حضرت ابی بن کعب نے نا کچھ پھلوں کا تحفہ حضرت عمر کی طرف بھیجا. کچھ پھل جیسے تحفے کے طور پر, پھل مسلمان جو ہے تحفہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دینا سنت ہے, اچھا طریقہ ہے. لیکن جب حضرت عمر کی طرف حضرت ابی بن کعب نے کچھ پھل بھیجے تو حضرت عمر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا, فرمایا یہ قبول نہیں کروں گا. پوچھا گیا اے پیارے عمر کیوں نہیں قبول کر رہے؟ فرمایا میں نے, انہوں نے میرا قرضہ دینا ہے, ابھی نے میرا قرضہ دینا ہے, کہیں یہ پھل جو ہیں میں ڈرتا ہوں سود کے زمرے میں نہ آ جائے, یہ پھل یہ تحفہ کہیں سود کے زمرے میں نہ آ جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان گئے, دوپہر کا وقت تھا, جنازے کے لیے گئے آپ وہاں پر, تو ابھی جنازے میں تھوڑی لیٹ تھی, گرمی کا موسم تھا, لوگ ایک مکان تھا اس کے سائے تلے جا کے کھڑے ہو گئے, اس کی دیوار تھی, دیوار کے سائے تلے جا کر لوگ کھڑے ہو گئے. اب یہ عین گرمی کا موسم ہے, سخت گرمی ہے, لوگوں نے بار بار امام اعظم کو بھی کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے, یہاں سائے میں آ کے کھڑے ہو جائیے. بار بار کہا گیا لیکن امام اعظم سائے میں نہ گئے. جب بار بار آپ کو کہا گیا, بار بار تقاضا کیا گیا, آپ نہ گئے, تو لوگوں نے پھر پوچھا, کہا امام اعظم بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے, آپ سائے تلے کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا یہ جس بندے کا مکان ہے نا, اس بندے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے, اس بندے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے, میں جاؤں جا کے اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہو جاؤں اور نفع حاصل کروں, کہیں قیامت کے دن کے میرے نامہ اعمال میں سود نہ لکھا جائے. اس لیے دوستو اس کبیرہ گناہ سے بچیے, ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا, پھیل چکا, سرایت کر چکا ہے.
میرے کریم آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت سود اتنا پھیلے گا کہ عام لوگوں تک بھی اس کی غبار پہنچ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا اس لعنت کبیرہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔